بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المہیمن جل جلالہ۔ اس اسم مبارک کے تحت دو تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، المہیمن جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام مخفی امور سے آگاہ ہو اور دلوں میں چھپی ہوئی باتوں پر مطلع ہو اور جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہو، یعنی ہر حاضر اور باخبر، جس کے علم سے ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہوتا۔ وہ تمام مخلوق کے ہر حال کو جانتا ہے، ان کے فوائد و مصالح کا مکمل علم رکھتا ہے اور ایسا ہر جاندار کی ہر ضرورت کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ یعنی المہیمن وہ ذات ہے جس سے سب حفاظت کے طلبگار ہوں اور جو اپنی مخلوق کے عمل، رزق، عمر کا انتظام کرے اور اس پر اس کو مکمل غلبہ ہو اور اپنے بندوں کی نگہبانی کرے۔ حضرت امیہ بن سلت رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مالک ہے آسمان کے عرش کا، ہر ذرے کا اور ہر قطرے کی نگہبانی کرنے والا ہے، اسی کی خوشنودی کے لیے چہرے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ اسم مبارک قرآن مجید میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت جن 10 ناموں سے اپنا تعارف کرائیں گے ان میں ایک المہیمن بھی ہے۔ گویا جن اسماء مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اظہار فرمائیں گے ان میں المہیمن کا بھی انتخاب کیا گیا ہے۔ سب کا نگہبان وہی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس نے ہر چیز کی نگہبانی کا پورا سامان کیا ہے۔ ہمارے جسم میں سب سے نازک عضو آنکھ ہے، تو دیکھو اس کی حفاظت اس نے کس مضبوطی سے کی۔ دماغ جہاں سے سارے جسم کے لیے احکامات صادر ہوتے ہیں اور انہی کے مطابق ہمارا جسم کام کرتا ہے، اس کو ایک جھلی پھر دوسری جھلی میں محفوظ کر کے مضبوط سر کی نگہبانی میں دے دیا۔ اس المہیمن جل جلالہ نے ہر چیز کی نگہبانی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیدا کی ہے۔ بعض کو حفاظت کے لیے ڈنک عطا کیے ہیں، بعض کو کاٹنے کے لیے دانت، بعض کو پنجے، بعض کو دم اور چونچ، بعض کو سینگ، بعض کو ٹکر مارنے کی طاقت، بعض کو قدرتی مخازنی، بعض کے جسم میں ایک قسم کی بجلی اور بجلی کا سا کرنٹ پیدا کر دیا ہے اور ہماری نگہبانی کے لیے عقل پیدا کی ہے۔ اگر بندہ اس اسم مبارک کی حقیقت کو پہچان لے کہ مجھ پر کوئی نگران ہے جو ہمیشہ میری نگرانی کر رہا ہے، تو وہ اس استحضار کی وجہ سے فرمانبردار رہتے ہوئے زندگی گزارے گا، اس کی نافرمانی کرنے پر جرأت نہ کر سکے گا۔ اب اس اسم مبارک پر جتنا یقین بڑھتا جائے گا اتنا ہی بندہ اس کی نافرمانی سے ڈرے گا اور بچے گا، بلکہ نافرمانی اور گناہوں کی جرأت ہی نہیں کر سکے گا کہ میرا نگران میرے ساتھ ہے۔ مثلاً کسی نے آرائیتاً آپ کو سائیکل یا کار چلانے کے لیے دی اور وہ خود ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو چلانے والے کی کیفیت کیا ہوگی اور وہ کس طرح اس گاڑی کو یا کار کو سنبھال کر چلائے گا کہ جو اس سائیکل کا یا گاڑی کا عارضی نگران ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اب جس المہیمن جل جلالہ نے ہمیں یہ جسم عطا کرنے کے لیے دیا ہے، استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، وہ بھی مکمل ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ آنکھوں کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں وہ نگرانی کر رہا ہے، زبان کہاں استعمال ہو رہی ہے وہ نگرانی کر رہا ہے، پاؤں کہاں استعمال ہو رہے ہیں وہ نگرانی کر رہا ہے۔ جب المہیمن جل جلالہ کے ہونے کا استحضار یعنی یقین ہوگا تو ہم ہر فالتو چیز سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ تو اذان سننے کے بعد ہم اپنے پاؤں کو مسجد اور نماز کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں کر سکیں گے، زبان غلط نہیں بول سکے گی، ہاتھ غلط استعمال نہیں ہوں گے، غرض اعضائے جسم ناجائز استعمال ہونے سے بچے رہیں گے۔